بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ گزشتہ درس میں ہم نے سحری سے لے کر ظہر تک کے مسنون اعمال بیان کیے تھے۔ رمضان المبارک میں آپ کون کون سے اعمال کر کے سنت کے مطابق رمضان المبارک گزار سکتے ہیں، یہ بیان تھا۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی درس کی تکمیل ہے کہ ظہر بعد سے لے کر تراویح تک، بلکہ سحری تک، ظہر بعد سے لے کر سحری تک کے اعمال آج بیان ہوں گے۔ غور سے سن لیجیے۔ ظہر کی نماز جب آپ نے ادا کر لی، اس کے بعد آپ چاہیں تو قیلولہ کریں اور چاہیں تو کوئی بھی جائز کام کر سکتے ہیں، بس گناہوں سے بچیں تو آپ کا یہ پورا وقت عبادت میں ہی لکھا جائے گا۔ اگر آپ آرام کریں اس نیت سے کہ تر و تازہ ہو کر پھر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤں گا، تو یہ آپ کا سونا بھی سونا بن جائے گا، یعنی عبادت بن جائے گا۔ اور پھر آپ جو ہیں جب عصر کی اذان ہو، مؤذن کی آواز سنیں تو اس کا جواب دیں۔ مؤذن کے ساتھ ساتھ وہ کلمات دہرائیں جیسا کہ سنت ہے، اور پھر اذان کے بعد والی دعا پڑھیں۔ پہلے درود شریف پڑھیں، پھر دعا پڑھیں، وہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، جو پہلے درس میں وہ دعا مکمل بیان کر چکا ہوں اور اس کی فضیلت بھی بتا چکا ہوں۔ فضیلت یہ ہے کہ اس دعا کے پڑھنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر آپ جلدی مسجد پہنچنے کی کوشش کریں، اقامت سے پہلے مسجد پہنچ جائیں، 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ پڑھ لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، فرمایا اللہ اس بندے پر رحمت نازل فرمائے جو عصر سے پہلے، یعنی فرضوں سے پہلے، عصر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھ لے۔ 4 رکعت جو پڑھ لے نا فرض، عصر کے فرضوں سے پہلے، اس کے لیے حضور علیہ السلام نے رحمت کی دعا فرمائی، تو لہٰذا یہ 4 سنت غیر مؤکدہ پڑھ لیں۔ اور پھر صف اول میں کھڑے ہونے کی کوشش کریں، اور صف اول کی بھی داہنی جانب۔ نماز عصر کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ الصلاۃ الوسطیٰ فرمایا اس کو قرآن مجید میں، کیونکہ یہ درمیان والی نماز ہے۔ 2 نمازیں اس سے پہلے ہیں، فجر اور ظہر، اور 2 نمازیں اس کے بعد ہیں، مغرب اور عشاء، درمیان میں عصر آتی ہے۔ تو اس کی الگ سے تاکید آئی قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ فرمایا کہ نمازوں کی پابندی کرو اور صلاۃ وسطیٰ کی خاص طور پر پابندی کرو۔ الصلاۃ الوسطیٰ وہ یہی عصر کی نماز۔ یہاں تک کہ ایک حدیث شریف میں فرمایا جس کی نماز عصر قضا ہو گئی اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا کأنما وتر اہلہ ومالہ، گویا کہ اس کا مال اور اولاد سب تباہ ہو گیا، اتنا بڑا نقصان ہے۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو میں نے سنائی آپ کو، یہ روایت بخاری شریف میں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ من صلی البردین دخل الجنہ، جو 2 ٹھنڈی نمازوں کی پابندی کرے گا، یعنی فجر اور عصر کی، تو وہ جنتی ہے۔ اور فجر کی اور عصر کی نماز میں فرشتے بھی جمع ہوتے ہیں، جن کی شفٹ تبدیل ہوتی ہے نا فرشتوں کی، جو فجر میں آتے ہیں وہ عصر تک رہتے ہیں اس دنیا میں، پھر وہ عصر والے اور فجر والے اس نماز میں جمع ہوتے ہیں، پھر فجر والے چلے جاتے ہیں، عصر والے پھر فجر تک رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر گواہی دیتے ہیں کہ ہم فجر میں گئے تو بھی آپ کے بندے نماز پڑھ رہے تھے، اور عصر میں گئے تو بھی آپ کے بندے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اتنے فضائل ہیں نماز عصر کے۔ پھر عصر کی نماز کے بعد آپ کو اختیار ہے کہ آپ آرام کرنا چاہیں تو کر سکتے، اگر تھکے ہوئے ہوں تو آرام کرنا چاہیں تو کر سکتے، اس میں وہی نیت ہو کہ تر و تازہ ہو کر دوبارہ عبادت میں مصروف ہو جاؤں گا۔ اور جو افطاری کا وقت قریب آئے آپ دیکھیں آپ کون کون سے خیر کے کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے وسعت دیے
آپ افطاری کرا سکتے ہیں، لوگوں کو افطاری کا سامان پہنچا سکتے ہیں، خصوصاً غریبوں کو، ان لوگوں کو جو خود سے اچھی افطاری نہیں کر سکتے، آپ ان کو افطاری کا سامان پہنچائیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ کسی بھوکے کا پیٹ بھر دیا جائے، اور آپ کو جتنے روزے داروں کو آپ افطاری کرائیں گے ان سب کے برابر آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ ان روزے داروں کے ثواب میں تو کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن آپ کو بھی پورا ثواب ملے گا۔ لہٰذا اس کی کوشش کریں، مسجد میں اگر دسترخوان لگتا ہو مسجد میں پہنچا دیں، اور افطار پارٹیوں کا جو سلسلہ ہے نا اس سے بچیں۔ افطار پارٹیاں جو ہیں وہ بھی ایک فیشن بن گیا ہے، رسم بن گئی ہے، اور وہ مالدار ہی سب جمع ہو کر کھا لیتے ہیں، اور ظاہر اس میں غریبوں کو تو بلایا نہیں جاتا۔ ہر ایک یہ کوشش کرتا ہے کہ میں ایسی افطار پارٹی دوں کہ نام رہے کہ فلاں صاحب نے ایسی زبردست پارٹی دی۔ تو میرے دوستو، کم از کم رمضان المبارک کو تو معاف کر دو، اس میں تو دکھلاوے کے کام نہ کرو۔ اچھا، افطار پارٹیوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ نماز مغرب نکل جاتی ہے لوگوں کی ٹھوسنے میں، مطلب یہ اتنا کھاتے ہیں کہ پھر مغرب میں نماز میں نہیں پہنچ پاتے۔ تو پھر آپ مغرب کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد اذکار پڑھیں، شام کے اذکار، تو اس کے لیے آپ کو بڑی آسانی سے صبح و شام کے اذکار کی کتابیں مل جاتی ہیں، اور کچھ عرصہ پڑھنے کے بعد خود ہی وہ سب دعائیں یاد ہو جاتی ہیں، پھر ضرورت ہی نہیں رہتی کتاب سامنے رکھنے کی۔ افطاری کی دعا بھی یاد رکھیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہی دعا حدیث شریف میں جو آئی ہے اتنی ہی آئی ہے۔ وہ جو طویل دعا ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت علیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ طویل دعا جو ہے یہ کہیں آج تک کسی حدیث شریف کی کتاب میں نظر سے نہیں گزری۔ بہرحال اس کو سنت سمجھ کے نہ پڑھے تو جائز ہے، لیکن سنت دعا جو آئی ہے اتنی آئی ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اور افطاری کے بعد یہ دعا پڑھیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ ترجمہ یہ ہے کہ پیاس دور ہو گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ، یہ اس دعا کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیں کہ مغرب سے عشاء کا جو وقفہ ہے، اس میں آپ جب سنت مؤکدہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ چاہے تو آرام کریں، چاہے اپنے بچوں سے بات چیت کریں، اپنے اہل و عیال سے، کیونکہ بزرگی اور نیکی اس کا نام نہیں ہے کہ انسان منہ بھلا کے رہے گھر میں۔ بیوی سے ہنسنا بولنا بھی ثواب ہے، اپنے بچوں سے شفقت کے ساتھ بات کرنا، بچوں کو بٹھانا، اچھی باتیں بتانا یا ان سے جائز گفتگو کرنا، یہ سب ثواب کا کام ہے۔ ہاں، جو لوگ خود بزرگ بنے رہتے ہیں، اپنے اولاد کو دور رکھتے ہیں، ان کی اولاد ان سے پھر دور ہو جاتی ہے، پھر ان کی اولاد ان سے دین نہیں سیکھتی۔ اور پھر آپ نماز عشاء، جس طرح پہلے آپ نے نمازیں ادا کیں، ظہر، عصر، مغرب، اسی طرح نماز عشاء ادا کریں، اور نماز عشاء کے بعد امام صاحب جب تراویح پڑھائیں آپ اس میں شریک ہوں۔ حدیث شریف میں آیا، من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلۃ، یہ حدیث شریف سنن ابن ماجہ میں بھی ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی ہے، اور سند بھی اس کی صحیح ہے کہ جو آخر تک شریک رہے گا امام کے ساتھ نماز میں، یعنی کہ 2 رکعت پڑھ کے بھاگ گیا، 4 رکعت پڑھ کے بھاگ گیا، آخر تک شریک رہے گا تو اس کو پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اب تراویح کے بعد آپ چاہے آرام کریں، چاہے کوئی خیر کا کام کریں، چاہے کوئی بھی جائز کام کر سکتے ہیں، آرام کرنا بھی جائز ہے، بس نیت وہی رکھیں کہ جب تر و تازہ ہو جاؤں گا دوبارہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاؤں گا، تو آپ کا سونا اور آرام کرنا بھی عبادت بن جائے گا۔ اور جب تہجد کا وقت ہو جائے، رات کا آخری تہائی حصہ، تو اس وقت کچھ نوافل پڑھ لیجئے، اللہ کے سامنے مناجات کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کم از کم 4 رکعت پڑھتے تھے، 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اس سے کم نہیں پڑھتے تھے۔ 4 نفل، 3 وتر پڑھتے تھے، اور جو اگر آپ وتر امام کے ساتھ پڑھ چکے ہیں تو دوبارہ وتر نہیں پڑھیں گے، آپ صرف تہجد کی نماز پڑھیں گے۔ تو 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جتنے آپ کو توفیق ہو آپ پڑھ لیں، اور خوب دعائیں کر لیں اللہ تعالیٰ سے، جو مانگنا ہے، دین، دنیا، آخرت، سب مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی معرفت مانگیں، اللہ کی محبت مانگیں، اللہ تعالیٰ سے تقوی کا سوال کریں کہ اللہ تقوی عطا فرمائے۔ تو اس طرح سے یہ دوسرے درس میں الحمدللہ ہم نے سنت افعال اور مستحب افعال کا بیان مکمل کر دیا۔ آپ اگر اس پر عمل کریں گے تو آپ کا رمضان المبارک انشاءاللہ پورا سنت کے مطابق گزرے گا۔ اچھا، اس سے پہلے درس میں کیونکہ سحری سے لے کر ظہر تک کے اعمال بیان ہو چکے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان مبارک کی قدردانی نصیب فرمائے اور اس رمضان مبارک کو اللہ تعالی ہمارے لیے مغفرت اور رحمت والا مہینہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد عبداللہ المدنی، مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔